اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، انسان جس طرح کا عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ اور برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ قانون رب تعالیٰ کا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، جنہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے اچھی جزا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وزیادۃ، اور اچھے بدلے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک مزید انعام بھی۔ یہ مزید انعام کیا ہے جس کا خاص طور پہ تذکرہ ہوا ہے؟ اس کو بلاغت کی زبان میں کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام۔ نیکیوں کا بدلہ یقیناً جنت ہے، دنیا میں نیکیوں کا بدلہ یقیناً انسان کی خوشگوار زندگی ہے، لیکن یہ جنت سے بڑھ کے کیا ہے زیادت؟ مفسرین اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنا دیدار کروائے۔ دیدار الہی جنت کی سب سے بڑی نعمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ جب قیامت کے دن جمع ہوں گے تو یہ آواز دی جائے گی کہ ہر شخص اس کے پیچھے ہو جائے جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ لہذا صلیب کے پجاری یعنی عیسائی صلیب کے پیچھے، درختوں کے پجاری درختوں کے پیچھے، چڑھتے اور ڈوبتے سورج کو سجدہ کرنے والے سورج کے پیچھے، مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن آگ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ گویا کہ ہر امت، ہر شخص، ہر جماعت جس کو پوجتی ہے، جس کی عبادت کرتی ہے، جس کو مانتی ہے، جس کے ساتھ اس کا تعلق اور عقیدہ ہے، وہ قیامت کے دن اس کے پیچھے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب چھٹ جائیں گے سوائے میری امت کے۔ میری امت کھڑی، سب چلے گئے جہاں جانا تھا۔ تو رب تعالیٰ آواز دیں گے تم کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں بھی تیرے سوا کسی کو نہ مانتے تھے اور آج بھی تیرے بغیر کہیں نہیں جائیں گے۔ 3 دفعہ یہ آواز لگے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دفعہ، دوسری دفعہ جب آواز آئے گی کہ تم لوگ کیوں کھڑے ہو، کیوں نہیں گئے کسی کے پیچھے؟ بڑی عظمت اور رفعت والے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے، ان کے حکموں کے تابع اپنی زندگی شریعت کی روشنی میں گزارتے ہیں۔ وہ وہاں کدھر جائیں گے سوائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں جائیں گے۔ دونوں مرتبہ وہ یہی کہیں گے یا اللہ نہ ہم نے دنیا میں کسی اور کو مانا، نہ ہی آج ہم کسی اور کے پیچھے جانے والے ہیں۔ اور اگر بات کھل کے کی جائے تو کوئی کدھر چل پڑے گا، کوئی کدھر چل پڑے گا۔
قرآن مجید میں اشارہ ہے ہر شخص کو اس کے امام کی طرف بلایا جائے، اگرچہ امام سے مراد مفسرین نے کہا لوح محفوظ ہے، اس کا وہ صحیفہ جو فرشتے لکھتے ہیں، اور جو لکھتے ہیں وہ پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان جس امام کو مانتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے پیچھے جائے، جس نے اپنی عبادت میں، جس نے اپنے شب و روز میں، جس نے اپنے لیل و نہار میں، جس نے اپنے عادات و رسوم میں اللہ کے پیغمبر کو امام مانا، وہ اپنے پیغمبر کے پیچھے آئے۔ جس سلسلے کو کوئی مانتا ہے وہ اس سلسلے کے پیچھے چلا جائے گا۔ خالص امتی کھڑے ہوں گے جو صرف رب کے قرآن کو مانتے ہیں، نبی کائنات کے فرمان کو مانتے ہیں، یا اللہ ہم کہیں نہیں جانے والے۔ اللہ اکبر۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری دفعہ اللہ رب العزت اپنے حجاب کے سارے پردے اٹھا دے گا اور میرے امتیوں کو اپنا دیدار کروا دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی باتیں اتنے غور سے سنتے تھے، اور یہ بات غور سے سننے کی دلیل ہوتی ہے، شاگرد اور استاد اس معاملے کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ استاد ابھی سبق پڑھا رہا ہے کہ طالب علم نے اس سے سوال نکالا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا تھا نا، میں اپنے امتیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، امتی کے الفاظ تو نہیں، بھائی کے الفاظ، انی وددت ان انظر الی اخوانی، اور یقیناً ہمارے موضوع سے اس کا بھی بڑا گہرا تعلق۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو رب کے لیے کرو گے وہ رب سے پاؤ گے۔ کانٹے بیج کے پھول نہیں اگتے، اپنی منچاہی کی زندگی گزار کے رب کو راضی نہیں کر سکو گے، لوگوں کو راضی کرتے کرتے رب کو راضی نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی رضا میں لوگوں کی رضا تلاش کر لو، اور اگر یہ کہو گے لوگ بھی خوش ہو جائیں میرا رب بھی خوش ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی ایسا ہوا ہے نہ ہو۔ یہ خوش نصیبیاں ہیں جس بندے کو اس دنیا میں بات سمجھ آ جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں قیامت کے دن وہی میرے سامنے آئے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینا، سب کچھ سامنے آئے گا، محفوظ ہو رہا ہے لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ، ایک ایک کلمہ، کیا میری زبان کا ایک ایک حرف محفوظ ہو رہا ہے۔ اور ہم مثال دیا کرتے ہیں، یہ آج کا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، وہی چہرہ، وہی آواز، وہی اشارے، وہی شکل، وہی سب کچھ۔ جس رب نے انسان کو اتنی عقل دے دی کہ اتنے باریک بین کیمرے تیار کرتا ہے، خوردبین تک سے چیزیں دیکھ لیتا ہے، اس رب کی اپنی نظر کتنی گہری ہے، اور فرشتوں کو جو عطا کی ہوئی ہے وہ کتنی گہری۔ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ کمال اسلوب ہے قرآن کا، کمال۔ کاش ہم نے قرآن کے اس سمندر میں کبھی غوطہ لگایا، اعجاز کے پہلو، ادب کے پہلو، فصاحت کے، بلاغت کے، علم کے، عمل کے۔ قرآن کتاب ہدایت اسی لیے ہر شخص کو اس کی زبان میں سمجھاتا ہے، جس لیول کا انسان ہو قرآن اسی انداز میں خطاب کرتا ہے۔ وہ کسی پڑھے لکھے نے کہا جی آج کل تو کتابیں جو لکھی جاتی ہیں وہ بڑی ترتیب کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کے باب بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر باب کے آگے فصل بنی ہوتی ہے، فصل کے آگے بحث لکھی ہوتی ہے، ایک موضوع بڑی خوبصورتی سے چلتا ہے۔ تمہارا قرآن کیا ہے؟ کبھی ایک موضوع ادھر، کبھی ایک موضوع ادھر، ایک دم بات کو موڑ کے ادھر لے جاتا ہے، کبھی بات کو موڑ کے ادھر لے جاتا ہے۔ یہ کیا اسلوب ہوا ہے؟ قربان جائیں علماء کی باریک بینیوں پہ،
بڑے زیرک لوگ ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں قرآن کا یہ اسلوب ایسا ہے جیسے بادشاہ اپنے نوکروں کو خطاب کرتا ہے. کبھی دیکھا بادشاہ خطاب کرتے ہوئے پوری تفصیل کے ساتھ بات کرتا ہو, بڑی ترتیب کے ساتھ بات کرتا ہو؟ پہلے باب قائم کرتا ہو, پھر فصلیں قائم کرتا ہو, پھر اس کی باتیں بناتا ہو, پھر ایک ہی موضوع پہ چلتا ہو. بادشاہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بدو پڑھے نہیں تھے عرب کے, جاہل تھے, اس بلاغت سے اس اسلوب سے واقف نہیں تھے جو وہ ان کا اسلوب تھا. قرآن نے اسی اسلوب میں ان سے گفتگو کی. اسی وجہ سے جو قرآن پڑھتا تھا اللہ رب العزت کے حکم سے زندگی بدل جایا کرتی تھی. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی قرآن کیا کہہ رہا ہے, ہم نے ترجمہ ہی نہیں پڑھا, اور عذر ہمارے پاس ایک ہے صرف کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. چلیں مرضی آپ کی, آپ نہ ٹائم نکالیں, جنہوں نے نکالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمتیں دے. یا ابن آدم فرغ نفسک لعبادتی املأت یدک بالغنا. اللہ کہتے ہیں آدم کے بیٹے میرے لیے وقت نکال. اللہ کا فرمان نبی کائنات کی زبان اطہر سے, جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے, اللہ خود کہتے ہیں تو وقت نکال میرے لیے, پھر دیکھ میں تیرے ہاتھوں کو برکتوں سے بھرتا کیسے. یقین ہونا چاہیے. اور آپ نے فرمایا وَإِلَّا, اللہ کہہ رہے اگر وہ ایسا نہیں کرو گے أَمْلَأْتُ يَدَكَ بِالشُّغَلِ, تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹے کی ڈیوٹیاں, نہ دن کی فکر نہ رات کی فکر, نہ سونے کا وقت نہ جاگنے کا. اللہ معاف فرمائے جانوروں کی سی زندگی, نہ اسے پتا تہجد کا وقت ہے, نہ اسے پتا فجر کی نماز کا وقت. سویا ہے جیسے جانور سوتے ہیں اور جیسے جانور اٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کا وقت گزر جائے نا, پہلے تو شیطان تھپکیاں دیتا ہے, ارکض علیک بالنوم الطویل علیک باللیل الطویل, سو جا, ابھی بڑی رات پڑی, ابھی بڑا وقت پڑا ہے, اذان کان میں پڑ رہی ہے, سو جا, ابھی تو 20-25 منٹ پڑے ہیں نا جماعت کے, سو جا. دوڑ دوڑ کے آ کے نمازوں میں شامل ہونے والی عادتیں نہیں جاتی. بھاری ہے یہ نماز, منافقوں پہ بڑی بھاری ہے بھائی. الا علی الخاشعین وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, یہ صرف ان کو آسان لگتی ہے جن کے دلوں میں رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. وہ دوڑ کے آتے ہیں مسجد میں. آپ نے فرمایا فجر کی نماز ہو جائے نا, سویا رہتا ہے, آخر میں شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے دوڑ جاتا ہے. فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ, تیری فجر ہی پوری خباثت کے ساتھ ہو رہی ہے, تیرے دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو رہا ہے, تیرا سورج بے برکتی سے طلوع ہو رہا ہے. تیری زندگی میں برکت کیسے آ جائے, تیرا دن کیسے خوبصورت گزرے, تیری اولاد کیسے فرما بردار بن جائے, تیری بیوی تیرے حکموں کے تابع کیسے ہو جائے, تیرے گھر میں سکون کیوں آئے جب اللہ سکون دینا چاہتے ہیں. تو آتا ہی نہیں رب کے سامنے. سجدوں میں سکون ملتا ہے, تلاوتوں میں سکون ملتا ہے, اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا سکون چاہیے, اپنی زبانوں پہ اپنے رب کا نام لینا شروع ہو. وذکر اسم ربہ فصلی, یہ ہیں کامیاب لوگ, انہیں بدلے ملے گی قیامت کے دن کے لوگ حیران رہ جائیں گے. خدا کی قسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنت کے چند محلات کا اشارہ کیا, شیشے کے, زبرد کے, یاقوت کے, فلاں کے جنتی بیٹھے ایک دوسرے کا دیدار کر رہے ہیں. 60 میلاً, ایک خیمہ, جو ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا خیمہ جس کو ہم کہتے ہیں, جنت کا ادنا سا خیمہ جو جنتی کو اللہ عطا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی لمبائی چوڑائی 60 میل ہوگی. 60 میل 100 کلومیٹر کے قریب جب بات بنتی ہے. اس میں بیٹھے ہوئے پوری جنت کا دیدار کر رہے ہیں, شیشے کے محلات ہیں.
صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین، جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا نا، آپ کی باتیں اتنی غور سے سنتے تھے، فوراً سوال داغ دیتے تھے، لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر یہ محلات اتنے عظیم الشان نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے، اولیاء کے، یہ کس کے ہیں؟ ہمیں تو لگتا ہے یہ صرف نبیوں کو ملیں گے۔ جس طرح آپ ان محلات کی تعریف کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام، یہ محل اللہ اس بندے کو عطا کرے گا جو اپنی زبان کو خوبصورت بنا لیتا ہے، گندی گفتگو نہیں کرتا، اپنی زبان سے جھوٹ نہیں نکالتا، کس کو ناراض کرنے والی بات نہیں کرتا، اپنی زبان کو برے الفاظ سے پاک رکھتا ہے۔ لمن اطاب الکلام، جس کی کلام عمدہ ہو جاتی ہے، وصلی باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہیں مزے کی نیند اور یہ اپنے رب کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو گئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جو یہ محلات پائیں گے۔ اور یہ حدیث جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا وہ تو کمال حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہوگی یقیناً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا اپنے صحابہ سے کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں، صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین نے فرمایا لسنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال بل انتم اصحابی واخوانی الذین لم یأتوا بعد، تم میرے صحابہ ہو اور میں اپنے جن بھائیوں کا تذکرہ اور اشارہ کر رہا ہوں وہ ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ حالت ایمان میں جس کو اللہ کے پیغمبر کا دیدار ہو گیا وہ تو ہو گیا صحابی، اس کے مقام کو کون پہنچے، اس کے مرتبے کو کون جانے، اس کی اس لحظہ جو سعادت والا اسے حاصل ہوا تھا، اللہ کے پیغمبر کے دیدار والا، امتی کی ساری زندگی کی عبادت، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس لمحے میں اس نے پیغمبر کا دیدار کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں کہا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایک لمحہ کھڑا ہو جانا عام امتی کی 40 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کون کرتا ہے ہم میں سے 40 سال عبادت؟ 27-28 سال کی عمر تو ہماری کھیلتے کودتے ہی گزر جاتی ہے، بچپن میں گزری، پھر کھیل کود میں گزری، کرکٹ کے میدانوں میں گزری، ہمیں کھیل کود سے فرصت نہ ملی، پھر ہم شادیاں کرا کے اپنے کھانے پینے اور بچوں کی فکروں میں پڑ گئے، کبھی اکیلے بیٹھ کے خدا کی قسم پورے دن میں ہم جو رب کی عبادت کرتے ہیں نا وہ وقت ذرا نکال کے چیک کیجیے، 24 گھنٹے میں کتنا وقت رب کی عبادت میں گزارتا ہوں، اور پھر اس حساب سے دیکھنا ہمارے مہینے کا ٹائم کتنا ہے، ہمارے سال کا کتنا ٹائم ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ناقص علم کے مطابق 60 سال میں اگر مسلسل عبادت کا وقت نکالا جائے نا وہ صرف 3 سے 4 سال بنتا ہے، باقی تو ہم دنیا کے دھندے میں پھنسے رہتے ہیں۔ لیکن وہ رب غفور، وہ رحیم، وہ بخشنہار، وہ ہم پہ بڑا مہربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرما دیا تھا میرے صحابہ جو عمل کر رہے ہیں نا، میرے امتی اس کا 10واں حصہ بھی کر لیں گے اللہ ان کو کامیاب کر دے۔ اگر وہی شرطیں آج ہم تک ہوتی نا ہم نہ کامیاب ہو سکتے ہوتے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوریاں بھانپ چکا ہے، نرمی شریعت میں دیتا ہے، احکام بدل دیتا ہے، اللہ فضیلتیں بڑھا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے، طوبیٰ لمن رآنی وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، مجھے دیکھ کے جو ایمان لاتا ہے میں اسے ایک خوشخبری دے رہا ہوں، اور جو بنا دیکھے ایمان لاتا ہے میں اسے 7 خوشخبریاں عطا کرتا ہوں۔ ہم نے اللہ کے پیغمبر پہ ایمان اللہ کے فضل سے بغیر دیکھے لائے، بس دعا کریں اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب کر دے جس میں عقیدت بھی ہو، احترام بھی ہو، اطاعت بھی ہو، فرما برداری بھی ہو۔ ایمان عمل کا نام ہے، عملوں سے ثابت کیجئے۔ تو بہرحال صحابی جلدی سے اٹھے اور کہا کہ آپ کے وہ بھائی جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں
کہ آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن ان کو خوشخبری دینا، انا فارتہم علی الحوض، نہ میں اپنے ان امتیوں کو دیکھ سکا، نہ وہ امتی مجھے دیکھ سکے، لیکن خوشخبری دینا میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے اپنے امتیوں کا انتظار کروں۔ کیسا نبی رحمت اپنی امت کا حوض کوثر پہ انتظار کر لیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ 50,000 سال کا دن ہے، مشہور باتیں ہیں، 50,000 سال، ابھی دنیا بنی کوئی 7-8 ہزار سال ہوئے ہیں، جب سے آدم علیہ السلام دنیا سے اترے ہیں ہمارے ناقہ سلم کے مطابق کوئی 7-8 ہزار سال ہوئے ہیں۔ قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنیے، سورج سوا نیزے پہ ہے، لوگ پسینوں میں شرابور ہیں، ہر شخص اپنے پسینے میں کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، اور کسی کو فرمایا اس کے پسینے کی لگام ڈلی ہوئی ہو، یہاں تک اپنے پسینے میں شرابور ہے۔ جیسے اللہ معاف فرمائے آج کل لوگ سیلاب کے پانی میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ اپنے پسینے میں اس طرح کھڑا ہے، بتائیں اس وقت انسان کی پیاس کی کیا حالت ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مقامات پہ کامیاب ہونے کی توفیق دے دے، اس کی تیاری کی توفیق دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب منہ لم یظمأ ابدا، سبحان اللہ۔ کیا آپ کا حوض ہے، کیا آپ کی شان ہے، کیا آپ کے امتی کی شان ہے، کیا اس امتی کے عمل کی شان ہے، کیا اس امتی کی خیر کی شان ہے؟ جو کچھ نیکی سے کرتے ہو اللہ اتنی قدر کرتا ہے، وہ قدردان ہے، وہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، نہ نیکوں کو ضائع کرتا ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اس کے قانون بدلے نہیں کرتے۔ چھوڑی سی نیکی کرو گے جو ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی، قیامت کے دن اللہ احد پہاڑ سے بڑھا دیں گے، اور تھوڑی سی بدی کرو گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوگی، وہ بھی قیامت کے دن انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، کوئی وہاں چھپنے والا نہیں ہے، نہ چھپ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افراء صفراء بیضاء نقیہ، جس زمین پہ قیامت کے دن اللہ لوگوں کو کھڑا کریں گے اس زمین پہ دنیا کی کوئی شے نہیں ہوگی۔ چھپنا کہاں پہ ہے؟ پہاڑ بھی گئے، سمندر بھی گئے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اللہ پہاڑوں کو تو روئی بنا کے ہوا میں اڑا دے گا۔ آپ کبھی پہاڑی سلسلہ دیکھے نہ دیکھے ہوں گے آپ نے یقیناً، کتنے وزنی پہاڑ جن کو اللہ نے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا سے تعبیر کیا، میخیں لگائی ہیں زمین پہ۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے اس دنیا پہ، ایک طرف سے زمین اٹھ جاتی، اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکتی، پوری زمین ایک طرف، اللہ کی گاڑی ہوئی میخیں ایک طرف، بڑے بڑے زلزلے ان پہاڑوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن رب کے حکم پہ اللہ کہتے ہیں کالعہن المنفوش، کبھی روئی کے گالے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھے ہوں گے آپ نے، فرمایا اللہ کا جب حکم آئے گا یہ پہاڑ روئی بن کے ہواؤں میں اڑ جائیں گے۔ کتنا پانی ہے سمندروں میں؟ 70% پانی ہے، 70% دنیا میں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پہاڑ تو گئے، سمندروں کو میں آگ لگا دوں، لاوے پھوٹ پڑیں گے، پانی خشک ہو جائے گا، یہ درخت، یہ مکانات، یہ عمارتیں، یہ پردے، یہ رکاوٹیں، یہ حائل چیزیں زمین پہ نہیں رہ جائیں گی۔ افراء صفراء بیضاء نقیہ، چٹیل زمین ہوگی، وہاں چھپنے کی بتائیں کس کے پاس ہمت ہے، اور چھپنے کی بتائیں کس کے پاس جگہ ہے؟ اللہ رب العزت خود آ چکے، فرشتے صفوں میں کھڑے، لوگ زمین پہ کھڑے، اللہ اکبر، کما بدأنا اول خلق نعید، کرو نیکیاں اپنی آخرت بنا لو، بچ جاؤ برائیوں سے اپنی آخرت بچا لو۔ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنے،
اللہ کے پیغمبر نے ساتھ ہی آیت پڑھ دی تھی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے نکالا تھا ویسے ہی ہم تمہیں قبر کے پیٹ سے نکالیں گے، کچھ نہیں ہوگا بدن۔ اب وہاں تو کوئی چھپنے وپنے کی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم اٹھا لی، اللہ رب العزت نے آسمان کی قسم اٹھا لی، طارق ستارے کی قسم اٹھا لی، اور کہا وما ادراک ما الطارق، میرا پیغمبر آپ جان کیا سکتے ہیں یہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے، کہتے ہیں یہ سورج سے بھی بڑا ہے، زمین سے سورج بڑا، سورج سے طارق بڑا، تجھے کوئی سمجھ نہیں آ سکتی میرے اس نظام کی۔ کوئی کائنات کا شخص جتنا مرضی تیز سیارہ دوڑا لے وہ کسی آسمان کے کنارے سے باہر نہیں جا سکتا، یہ میری ادنا سی مخلوقیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ جس کی چاہے قسم اٹھا لے، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے طارق کی، تم نہیں جان سکتے یہ طارق کیا ہے۔ ایک بات تو جان سکتے ہو نا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان تو دیکھ میں نے تجھے پیدا کس چیز سے کیا ہے۔ یہ باتیں کیوں اللہ تعالیٰ نے کی؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، اس دن سارے راز فاش کر دیے جائیں گے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج بتاؤ تمہیں اللہ کے فیصلوں سے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچانے والا، اسی کو اللہ بچائے گا جس نے اس دنیا میں رب سے بچنے کی دعائیں کی ہوں، اللہ کے غضب سے بچنے کی دعائیں کرتا رہا۔ قربان جائیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پہ، وہ کہا کرتے تھے لوگوں اللہ کے نبی کے دو حوض ہیں، میں آپ کو حوض کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے تو یہ بات مشہور ہے، ہر نبی کا حوض ہے، لکل نبی حوض، ہر نبی کے حوض کا پانی عام پانی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُ مِيزَابَانِ فِي حَوْضِي، میرے حوض کی خاصیت یہ ہے کہ میرے حوض میں دو پرنالے جنت کی نہر کوثر سے گرتے ہیں، یعنی میرے حوض کا پانی بھی جنت کی نہر سے آ رہا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دے دی، اس پہ ملکیت آپ کی ہے، اس کا پانی آپ کے حوض میں آ رہا ہے۔ حوضی مسیرۃ شہر طولہ کعرضہ کیزانہ کنجوم السماء من شرب منہ لم یظمأ ابدا۔ سوچیں یہ نعمتیں کیا نعمتیں ہیں، کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کوئی کان نہیں سن سکتا، کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، کسی دماغ میں خدا کی قسم خیال نہیں آ سکتا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر چھوڑی۔ آپ نے فرمایا ماؤہ احلی من العسل اشد بیاضا من اللبن، میرے حوض کا پانی شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے سفید ہے، عنبر و کستوری کی خوشبوئیں اس سے ابھریں گی، اس کے برتن آسمان کے چمکتے ستاروں جیسے ہوں گے۔ ایک گھونٹ من شرب منہ لم یظمأ ابدا، ایک گھونٹ جس کو نصیب ہو گیا 50,000 سال کی پیاس بجھ جائے گی، پیاس نہیں لگے گی اسے دوبارہ پھر۔ اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ ایک صحابی نے بڑی جلدی سے سوال کر دیا تھا، کہا رب کے حبیب آپ یہ بتائیں قیامت کے دن سارے نبی ہوں گے، سارے امتی ہوں گے، ہر نبی کے امتی اس کے ساتھ ہوں گے، سب آ رہے ہوں گے، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ کے امتیوں کو کیا پہچان ہوگی؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں حوض پہ کھڑا ہوں، اپنے ان امتیوں کو میں نے پانی پلانا ہے؟ کمال سوال ہے یا نہیں؟ سوال بھی کمال ہے، سوال کرنے والا بھی کمال ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی بیچارے سیدھے سادے سے ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ تو سکولوں والے ہوتے ہیں نا۔ بھائی صحابہ سے بڑھ کے ذہین کون آیا دنیا سے؟ ایک سوال کر کے پوری امت کا مسئلہ حل کر دیا۔ تیری میری قیامت کے دن پہچان کیا ہے امتی ہونے کی؟ اور میں کہتا ہوں اگر یہ پہچان میرے اور آپ کے پاس ہے تو شکر کرو، نہیں ہے تو فکر کرو۔ اللہ کے حبیب کا جواب بھی با کمال ہوتا تھا۔ آپ لوگوں کے دماغوں سے باتیں کیا کرتے تھے، سارے پردے کھول دیا کرتے تھے، اللہ نے مقام دیا، اللہ نے شان دی۔
نہ آپ پڑھے ہوئے ہیں نہ آپ لکھے ہوئے ہیں، نہ میرا نبی لکھنا جانتا نہ میرا نبی پڑھنا جانتا ہے۔ اللہ نے نہ پڑھنا سکھایا ہے نہ لکھنا سکھایا، تاکہ کوئی کافر یہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ نبی خود قرآن لکھتا ہے، یہ اعتراض نہ کر سکے کہ تورات و انجیل کے واقعات پڑھ کے قرآن بناتا ہے۔ النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میں نے تو تورات و انجیل میں بھی اپنے پیغمبر کو امی لکھا ہوا ہے۔ میرا نبی نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، لیکن قربان جائیں اس نبی کی شان پہ، نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے، لیکن ساری کائنات کا استاد بھی۔ ما رأیت معلما احسن من، صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے کائنات میں آپ جیسا استاد ہی نہیں دیکھا۔ کیوں بھلا؟ محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، قرآن کے بڑے باریک نکتے بیان کیا کرتے تھے، مفسر قرآن تھے وہ۔ کہتے ہیں اس راز سے اگر پردہ اٹھانا ہو تو سورہ اقرا پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اے نبی پڑھ اپنے رب کے نام سے، تیرا رب بڑے کرم والا ہے جس نے ساری کائنات کو قلم کے ساتھ علم سکھایا، تجھے اپنے کرم کے ساتھ سکھایا ہے۔ لوگوں نے قلم سے سیکھا، تو نے میرے کرم سے سیکھا۔ کرم اور قلم کا مقابلہ ہم نے یقین مانے ایسے ایسے اپنے علماء دیکھے جو دنیا سے اٹھ گئے۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تفسیر مکہ اور مدینہ میں پڑھی، مسجد حرام میں پڑھی ہے، مسجد نبوی میں پڑھی، آنے والے حاجیوں کو تحفے میں ملتی ہے۔ مقام اللہ جس کو دے دے نصیب کی بات ہے۔ ہم سن کے پڑھ کے ان کے حالات زندگی حیران رہ گئے، سکول کی ایک کلاس بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ آپ ان کی عبارت پڑھ لیں تو آپ مانیں گے ہی نہیں۔ خلافت و مملوکیت کتاب چھپی تھی، دنیا کے مایا ناز انسان کی کتاب تھی، جس کو لوگ مودودی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ڈنکا بجتا تھا پوری دنیا پہ، اور ادب بھی کمال ہے مودودی صاحب کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیچارے خطا کھا گئے میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسئلہ میں۔ اور ہم نے کئی دفعہ اس سٹیج پہ اشارہ کیا ہے، امیر معاویہ صحابہ کا دروازہ ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جس نے امیر معاویہ والا دروازہ کھول دیا اس نے صحابہ کا دروازہ کھول دیا۔ اس کی زبان آہستہ آہستہ صحابہ پہ کھلتی ہے، اس لیے بعض بدبخت تو امیر معاویہ کی گالی سے شروع کرتے ہیں کام۔ 17 سال کی عمر تھی حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، ہماری ملاقاتیں رہی اللہ کے فضل سے، ان کے بیٹے تو ہمارے کلاس فیلو ہیں مدینہ یونیورسٹی کے۔ 17 سال کی عمر میں مودودی کی کتاب کا جواب لکھا تھا، خلافت و مملوکیت کی شرعی حیثیت، کتاب پڑھنے والی ہے، پڑھ کے کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ ایک 17 سال کے اس نوجوان کی کتاب ہے جو سکول ہی نہیں پڑھا ہوا۔ کدھر سے آتا ہے یہ علم؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں میرے تقوی کی شمع روشن کرو، میں تمہیں علم کا سمندر عطا کر دوں گا، علم کی سیڑھیاں چڑھ جاؤ گے۔ کتنے ہمارے علماء جن کو پتہ ہی نہیں تھا دین کی تعلیم کے علاوہ، یا رب کے قرآن کو جانتے ہیں یا نبی کے فرمان کو جانتے ہیں، لیکن مقام وہ پا گئے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کا نام یاد کرتے رہیں۔ مثالیں دیا کرتے ہیں ہم، شاید ہی اس پورے مجمع میں، اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی بندہ مجھے ان 4 بندوں کا نام بتا دے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ ان میں سے 2 کافر ہیں، 2 مسلمان ہیں۔ کتنی حکومت؟ یہاں وزیر اعظم مان نہیں ہے، وزیر اعلیٰ مان نہیں ہے، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ناظم نائب ناظم اور اس سٹیج کے لوگ ہوتے ہیں ان کی شو ہی نہیں دیکھی جاتی جب گاڑیاں پھرل پھرل کر کے ہمارے پاس سے گزرتی ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے عیاشیاں کرنے والوں کے حالات نہیں دیکھے جاتے۔ پوری دنیا پہ حکومت،
ان لوگوں کی شان و شوکت کا کیا حال ہوگا، لیکن آپ ان کا نام بھی نہیں جانتے۔ بعض ساتھی پھر جمعے کے بعد پوچھتے ہیں جی وہ کون تھے؟ اوے بھول گئی دنیا ان دنیا داروں کو، کب تک کوئی آپ کو یاد رکھتا ہے اور کب تک نام رہتا ہے؟ سب سے پہلے تیرا اور میرا نام مٹ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہو میت جو چارپائی پہ پڑی ہوتی ہے، لوگوں نے کہا ہو جی فلاں چودھری صاحب کو سہارا دو، لوگ کہتے ہیں میت کو آگے کرو یار، میت کو غسل دو، میت کو کفن دو۔ رب کے حبیب نے ایسے نہیں کہا تھا سب سے پہلے تیرا نام مٹ جائے گا؟ ہم نام کے چکر میں ہی اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، میرا نا نہیں رہنا تو میرا نک نہیں رہنا، تو لوگ کی کہن گے، تو خاندان کی کہے گا، تو کی ہوئے گا، تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ایک لمحے کی تو مار ہے، زمین کے اندر ہوگا، بس دھڑام کر کے گر جائیں گے تیرے سارے کے سارے منصوبے۔ اس لیے اپنے رب کی طرف توجہ رکھیے، اپنے رب کو راضی کیجئے، نیکی ذرا سی کرو گے قیامت کے دن کھل کے سامنے آئے گی، برائی ذرا سی کرو گے قیامت کے دن سامنے آ جائے گی، رب کے ترازو میں تلے گی۔ خدا کی قسم ان باتوں کو ہم صحیح بات پہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ترازو کتنا بڑا، آپ دنیا میں دیکھیں نا، قیمتی چیزوں کو تولنے کے لیے ترازو چھوٹے ہوا کرتے ہیں، لوہے ٹنوں میں تولے جاتے ہیں، منوں میں تولے جاتے ہیں، تولنے کے لیے ترازو بھی ویسے ہوتے ہیں۔ یہ آٹے والی چکی کی ہم مثال دیا کرتے ہیں، آپ ذرا چلے جائیں دیکھیں کتنی بڑی چکی ہوتی ہے، وہاں ترازو لگا ہوا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے وہاں پہ وزن والے رکھے ہوئے ہیں آٹا تولنے کے لیے، اس پہ آپ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھ دیں اسے اثر ہی نہیں پڑے گا۔ سنیار کے پاس چلے جائیں جو سونا تولتا ہے، جتنی قیمتی چیزیں ہوا کرتی ہیں اتنا ترازو چھوٹا ہوا کرتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کا جو ترازو قیامت کے دن لگے گا، زمین و آسمان 14 کے 14 طبق، جو کچھ ان میں ہے، انسان کیا، حیوان کیا، شجر کیا، حجر کیا، درخت کیا، پانی کیا، سمندر کیا، نہریں کیا، ساری دنیا کیا، آسمان کی مخلوقیں کیا، سب کے سب کو اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، وہ پلڑا بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو اس پلڑے میں اس کا وزن ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ انصاف کا ترازو لگا ہوا ہے۔ ایک رائی کیا ہوتی ہے، ایک ذرہ کیا ہوتا ہے، یہ سامنے سوراخ ہو نا اور سورج سامنے سے نکلے، اس سوراخ کے اندر سے اس کی روشنی آتی ہے، اس روشنی کے اندر ہمیں کوئی اڑتی چیزیں نظر آتی ہیں، اس کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں۔ سورج نیچے گیا وہ ختم ہو گیا، اس کا اتنا سا وجود تھا۔ اللہ کہتے ہیں اتنی سی نیکی بھی کرو گے تو قیامت کے دن سامنے، اتنی سی برائی بھی کرو گے تو قیامت کے دن سامنے۔ بھائیو اعمال کی طرف توجہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا ہے آپ بتائیں کہ قیامت کے دن آپ کے امتیوں کی علامت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا، گھوڑے رکھتے تھے یہ لوگ، اور عین ممکن ہے سائل کے پاس بھی گھوڑے ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر گھوڑے ہوں اور کالے سیاہ گھوڑے ہوں، سارے ہی گھوڑے کالے ہیں، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ فِي خَيْلِ دُهْمٍ بُهْمٍ، ان کالے سیاہ گھوڑوں میں ایک گھوڑا 5 کلیان کھڑا ہو، جس کا چہرہ بھی سفید ہے، جس کی چاروں ٹانگیں بھی سفید ہیں، اما یعرف خیلہ، میرا صحابی بتا یہ گھوڑا تیرا یا کسی کا ان کالے گھوڑوں میں پہچانا جائے گا نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور سے پہچانا جائے گا۔ فرمایا پھر سن، ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، قیامت کے دن میری امت آئے گی جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا اللہ ان حصوں کو 14ویں کے چاند کی چمک عطا فرما دے گا۔ یہ میرے امتی کی پہچان ہے قیامت کے دن۔ اگر ہمیں وضو کے لیے وقت نہیں ملتا، اگر ہمیں نماز کے لیے فرصت نہیں ملتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر ابن ابی حاتم میری بھی روایت ہے، اگرچہ بعض نے اس پہ کچھ کلام کی، کہ جب قیامت کے دن آپ اللہ کے عرش کے سجدے کریں گے آپ کے سامنے،
عرش الہی کے پاس 7 دن کا مسلسل سجدہ، لوگوں کا حساب نہیں شروع ہو رہا۔ پتہ نہیں کیسے اتنے دعوے سے کہہ دیتے ہیں ہم قیامت کے دن بچا لیں گے، پیر صاحب بچائے گا، مرید صاحب بچا لیں گے، بس یہ سلسلے والے لے کے نکل جائیں گے، کوئی نہیں نکل سکتا۔ لوگوں کا حساب ہی نہیں ہو رہا۔ آدم کے پاس جائیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، لوط کے پاس، شیش کے پاس، 1,24,000 انبیاء کے پاس جائیں گے، سب انکار کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو اپنا ہی کچھ نہ کچھ مسئلہ یاد آ رہا ہے۔ کمال کے نکتے ہیں، کمال کے نکتے۔ ایک مفسر نے نکتہ لکھا، کمال کر دی، کہا آدم علیہ السلام کیا بولیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی اللہ نے مجھے دنیا میں ایک دانہ کھانے سے، آخرت میں ایک دانہ کھانے سے جنت میں روکا تھا، میں تو وہ کھا بیٹھا ہوں، آج مجھے اپنے رب کے سامنے جانے سے حیا آ رہی ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ، ایک دانہ جس سے رب نے روکا تھا، آدم نے کھایا، اماں جی حوا، سیدنا آدم، دونوں کو جنت سے نکالا گیا، جنت کا لباس چھین لیا گیا، بے لباس ان کو دنیا میں اتارا گیا، درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اپنے بدن پہ ملتے رہے، دعائیں کرتے رہے، رب کو مناتے رہے، استغفار کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو نے معاف نہ کیا، بخشش نہ دی، مغفرت نہ دی، گناہ نہ بخشے، پھر تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ گناہ بھی معاف ہو گیا، جنت میں بھی چلے گئے، ہزاروں سال بیت چکے ہوں گے، لیکن آدم ابھی بھی اپنی غلطی کو بھولے نہیں ہیں۔ انسان تو کتنی غلطیاں کرتا ہے جن کو بھلا کے بیٹھا ہے۔ نبی ہو کے جنت سے نکالے جانے کے باوجود، دعا کر کے قبول ہو جانے کے باوجود، واپس رب کی جنت میں ٹھکانہ پا لینے کے باوجود، آدم علیہ السلام کو وہ منظر بھول نہیں رہا جب جنت سے نکالے گئے تھے۔ انکار کر دیں گے، میں آج رب کو کچھ نہیں کہہ سکتا، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنا نہ آج سے پہلے ہوا تھا نہ آج کے بعد ہوگا۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انت اول الرسل فی الدنیا، آپ پہلے رسول ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، سارے نبی انکار کرتے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ کے عرش کے پاس سجدے میں گر جاؤں، سجدے میں اللہ مجھے ان دعاؤں کی توفیق دے گا، وہ کلمات اللہ مجھے یاد کروائے گا جو میں نے نہ اس سے پہلے سنے تھے نہ میں اس سے پہلے جانتا تھا۔ اب استأثرتہ فی علم الغیب عندک، اس لیے ہم دعا میں کہتے ہیں یا اللہ وہ کچھ جو تو نے اپنے پاس چھپا رکھا ہے، آج اللہ وہ اپنے نبی پہ الہام کرے گا، القاء کرے گا، آپ کے دل میں ڈالے گا، ایسے ایسے لفظوں سے، ایسے ایسے کلموں سے، ایسے ایسے ذکر سے اللہ کو منایا جائے گا۔ نبی کائنات کو آخر رب تعالی آواز دے دیں گے، ارفع راسک یا محمد، اے میرا پیغمبر اپنا سر اٹھا لے، قل یسمع اشفع تشفع، میں تیری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، بتا کیا کہنا چاہتا ہے، سفارش کر، میں تیری سفارش ماننے کے لیے تیار۔ یہ سفارش کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ ان لوگوں کا حساب ہی شروع کر دے، یہ سفارش ہے، آپ کے کہنے پہ حساب شروع ہوگا۔ سارے نبی اس وقت اللہ کے پیغمبر کی حمد کا کلمہ بولیں گے، اس لیے اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے، جو ہم اذان کے بعد والی دعا میں کہتے ہیں نا، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اے اللہ اپنے پیغمبر کو مقام محمود عطا کر، وہ یہی مقام محمود ہے۔ اللہ اکبر، جو اشارہ میں آپ سے کرنے لگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا، مجھے اپنے دائیں بائیں ارد گرد اپنی امت نظر آئے گی۔ صحابہ نے فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ آپ کی امت ہے؟ آپ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان پڑے ہوئے ہو۔ تو پہچان کیا ہوئی؟ یا وضو یا نماز۔ اگر کسی کو وضو اور نماز کا ہی وقت نہیں مل رہا، قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر اسے نہ پہچان پائیں گے۔ تو بہرحال بھائیو، اس دنیا کو اللہ رب العزت نے آخرت کی کھیتی قرار دیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، شاید حدیث تو نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے،
آپ کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے، یہ کسی کا قول ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، صبح سے شام تک میں اور آپ اس کھیتی میں کیا بیج بو رہے ہیں، میرے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، میرے لیل و نہار کیسے گزرتے ہیں، میرے معاملات کتنے شریعت کے دائرے میں ہیں، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، میری زبان کیسی ہے، میرا گفتار کیسا ہے، میرے تعلق کس سے، میرا رہنا پہنا کس سے، میرا بولنا اٹھنا کس سے، میرا کس کے ساتھ تعلق ہے، میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، یہ آپ اپنے لیے قیامت کی کھیتی میں بیج بو رہے ہیں۔ جو کچھ بو رہے ہیں کل کو آپ کاٹ لیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، ہم راضی ہی کرنے آئے ہیں، اور پھر آج کے وہی بات ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہاں جو کچھ کریں گے وہاں وہی کچھ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کے گھر کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج پہ گیا ہوں، نیچے بیت اللہ ہے، اوپر بھی ایک بیت اللہ ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے، اس کا لوگ طواف کرتے ہیں، اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اس کے اندر بھی کسی کو جا کے نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جا کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتہ اس میں نماز پڑھتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے جس کو ایک مرتبہ اس میں نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ بات میں کیا کرنے لگا ہوں آپ سے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا گھر تعمیر کر کے نا دعا کی تھی، یا اللہ اب وہ رسول بھیج جس کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے، ہم سے بھی تو نے وعدہ لیا ہوا ہے، سارے نبیوں کی جماعت سے وعدہ لیا ہوا، تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری نبی آ جائے، تم نے اپنی شریعت چھوڑ کے اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ یار ہم اس کے امتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہماری فضیلت کتنی ہے۔ آپ کے امتی ہونے کا شرف اپنے اللہ نے ہمیں دے دیا، اس سے بڑا کیا مقام ہے جس کے لیے نبی دعا کرتے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ اگر وہ امت تو نے مجھے نہیں دینی تو مجھے اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ دعا کر دی نا، یا اللہ وہ رسول بھیج جو تیری کتاب پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، انہیں گناہوں کی دلدل سے نکالے، انہیں اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آئے۔ یہاں رب کا گھر تعمیر کیا تھا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو کرو گے وہاں ملے گا، جیسا کرو گے ویسا ملے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں نے سارے ہی نبیوں سے ملاقاتیں کی، لیکن اپنے باپ ابراہیم کو دیکھا تو رب کے گھر بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ یہاں گھر تعمیر کیا، وہاں رب کے گھر میں جگہ ملی ہے۔ یہاں مسجد سے تعلق رکھو گے، وہاں اللہ اپنے گھر میں لے جائے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایسے نہیں کہا رب اللہ کے حبیب نے تم دنیا میں رب کا گھر تعمیر کر دو، اللہ سیدھا جنت میں تمہارا گھر تعمیر کر دے جو کچھ۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی بات ختم کرتا ہوں، میں آج کے جوان کی اس لیے بات کر رہا ہوں، ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں کہ چلیں ہمارے پہلے تو لوگ بڑے نیک تھے اور بڑے متقی تھے، اپنی دور کی مثالیں، بچے تھے نا مدرسوں میں پڑھنے والے، اب تو خیر وہاں بھی بڑا اپ گریڈ سا سسٹم ہے اداروں میں، پہلے بیچارے لوگوں کے گھروں سے جا کے کھانا لے کے آتے تھے۔ یہ ساری خباثت انگریز نے کی تھی جب انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی، عہدے دے دیے اسکولوں والوں کو، پروفیسروں کو، انجینئروں کو، کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو، کہا مولوی لوگوں کے صدقے پہ پلے گا، مسجدوں کا نظام لوگوں کے صدقات و خیرات پہ چلے گا، مدرسوں کا نظام بھی ایسے چلے گا۔ افسوس 70 سال ہو گئے، انگریز چلا گیا، ہمارا نظام نہ بدلا، آج تک مدرسے ویسے ہی چل رہے ہیں، آج تک نظام ویسے ہی چل رہا ہے۔ نوجوان بچہ ہے، کسی کے گھر میں کھانا لینے جاتا ہے، ہوا یہ تھا، یہ بچہ فوت ہوا،
کچھ عرصے بعد اس کی قبر میں پانی پڑا، اس کی قبر کو کھولا گیا، خوشبوؤں کے حلے تھے اس کی قبر سے، اسی طرح اس کا چہرہ پڑا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی افغانستان کے ایک شیخ الحدیث کی تصویر آئی، 2 سال پہلے فوت ہوئے تھے، آج ان کی قبر کو پانی پڑا تو لوگوں نے کھولا، خدا کی قسم کفن بھی میلا نہیں ہوا، اسی طرح پڑے ہیں قبر میں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں نے پکچریں اتار کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی۔ بہرحال اس کی قبر کھولی، بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ قبر بند کرنے والے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے، ان کے ادارے کا بچہ تھا۔ کہا آپ ہمیں بتائیں گے یہ بچہ کیا کرتا تھا؟ نوجوان اس کی قبر سے خوشبو آئے تو کمال نہیں ہے؟ نوجوان تو نرغے میں ہوتے ہیں نا شیطان کے، اپنی خواہش کے پجاری ہوتے ہیں، تبھی تو اللہ کے حبیب نے کہا تھا نوجوان جو جوانی اللہ کو دیتا ہے اللہ اسے اپنے عرش الہی کا سایہ نصیب کرتے ہیں۔ کہا یہ کیا کرتا تھا؟ آپ واقعہ سنیں، میں بات ختم کرتا ہوں۔ کہا یہ بچہ ایک دن روٹی لینے گیا تھا، اور جس گھر سے روٹی لینے جاتا تھا وہ میاں بیوی دونوں تعزیت کے لیے کسی اور علاقے میں گئے، اور ان کی ایک جوان بچی گھر میں تھی بس۔ اس نے کہا دیں روٹی لے لیں۔ جب یہ بچہ اندر داخل ہوا اس کی نیت میں فطور آ گیا، اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ کہا اگر تو نے میرے ساتھ برا تعلق قائم نہیں کیا میں ابھی شور مچاؤں گی، اور تجھے زمانے بھر کی ضلالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اپنے ایمانوں کو بچانے والے کمال ہوتے ہیں۔ اللہ پھر ان لوگوں کے لیے رستے بھی نکالتا ہے۔ ہم نے تو اس بچے کا واقعہ پڑھا، یقین مانے یعنی بندہ اپنے ایمان کو کنگالے تو ہم کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا مجھے ذرا قضائے حاجت کی ضرورت ہے، مجھے واش روم جانے دیں، تو پھر میں نکلتا ہوں، تو آپ کر لیں جو میرے ساتھ کرنا ہے۔ بچہ گیا، نوجوان واش روم کیا، پاخانہ اٹھا کے اپنے بدن پہ مال لیا، اپنے ہاتھ پہ مال لیا، جو ہی باہر نکلا تعفن کی بدبو آ رہی ہے، اس کو نفرت ہو گئی، دروازہ کھول کے کہنے لگی میرے گھر سے دفع ہو جا۔ اس نے کہا میں نے اپنا ایمان بچانا تھا، بچا لیا، کوئی رستہ نہیں تھا میرے ایمان کے بچنے کا۔ عورتوں کا مکر بڑا عجیب ہوتا ہے، ان کیدکن عظیم۔ اس وجہ سے اس کی قبر سے آج خوشبوئیں آ رہی ہیں اور جنت کی آ رہی ہیں، اور قبر میں کوئی کستوری تھوڑی پھینک جاتا ہے۔ اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار، یا تو یہ جہنم کا گڑھا ہوتا ہے یا باغیچہ جنت کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، ہمیں گناہوں کی دلدل سے اور گناہوں کی زندگی سے محفوظ کر لے، ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ جنت کے اعلیٰ مقام نصیب کر لیں، اور اپنے پیغمبر کے ساتھ نبیوں صدیقوں شہیدوں کے ساتھ جنت میں جمع ہو جائیں۔ ہر قسم کے فتنے سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے مسلمانان جو پوری دنیا میں اس وقت پریشان ہیں ان کی حالات پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔